اس کا احساس تو سب کو ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا, انٹرو میں بھی فرمایا تھا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, یہ جو بھی تبدیلی آئی ہے, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ عوام کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے انٹرو میں یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ ساری جو کاٹ پچاڑ ہو رہی ہے اس میں عوام کہاں کھڑے ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اصل میں سوال تو یہی ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اس میں تین جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنی اپنی طاقت آزمائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ہم کون زیادہ پاورفل ہے. ایک تو آپ کی گورنمنٹ ہے, دوسری آپ کی عدلیہ ہے, تیسری آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس میں کسی دور میں ہمارے جرنلسٹ بھی ہوتے تھے لیکن اب وہ اتنے طاقتور نہیں رہے. تو اپنی اپنی طاقت کا جو مظاہرہ جو ہو رہا ہے اس میں عوام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, اور عوام کو سب نے نظر انداز کیا ہوا ہے اور اپنی ایک جو شو آف پاور ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ عوام نظر انداز ہو رہی ہے بلکہ آئین جو ہے اس کی بنیادی شکل جو ہے وہ مسخ ہو رہی ہے. دیکھیں کہ آئین کو بار بار تبدیل ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا, اور اگر اس وقت کیا جاتا ہے جب بہت ہی ناگزیر ہو اور بہت ہی اہم کوئی حالات تبدیل ہو چکے ہوں جو ایسی تبدیلی کبھی پڑ جائے, ورنہ آئین کو چھیڑا نہیں جا سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں آج سے 30-35 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو میں ایک جگہ کلاس لے رہا تھا, تو وہاں میں نے اپنے پروفیسر سے ایک سوال کیا تھا کہ ابھی تک جب کہ ہمارا کوئی برٹش سے یا انگلینڈ سے یا وہاں کی جو رائل فیملی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم نے آسٹریلیا نے مطلب اس سے جان کیوں نہیں چڑھائی ابھی تک, اور ابھی تک اس کے انڈر ہم کیوں ہیں؟ ویسے تو بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت مجھے پروفیسر صاحب نے کہا تھا دیکھیں وہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان سے ہمارا خاص تعلق نہیں ہے اور ہم ان کے انڈر رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس وجہ سے اپنے آئین کو بھی بار بار نہیں چھیڑنا چاہتے کہ ایک دفعہ یہ دروازہ کھول گیا تو پھر یہ سیاستدانوں کو موقع مل جائے گا, پھر وہ مزید ترمیمیں کرتے رہیں گے.